ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کرنا بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں کو پکا پکایا دے دے. خود سے ہم ایفرٹ نہیں کرتے، ہم ریسرچ نہیں کرتے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمیں کوئی حلوہ بنا کے دے دے اور پھر چمچ کے ساتھ دے دے، بلکہ ہمیں ٹھنڈا کر کے پھونکے مار کے کھلا بھی دے. حل یہ ہے کہ ہمیں اپنی عادتیں بدلنی ہوں گی، ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا، ہمیں سیکھنا ہوگا، اور ہمیں کام کرنا ہوگا، کر کے دکھانا ہوگا، اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ بھی کرنا ہوگا، ایک دوسرے کا کام شیئر بھی کرنا ہوگا. ایشو یہ ہے کہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں اور جو ہمارا عمل ہے اس میں کمی کا سامنا ہے. مینز کہ اگر میں اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھوں تو جیسے میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے، جتنا بھی آپ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو تماش بینی کا عنصر زیادہ ملتا ہے، لیکن جو ایک ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اس کا حصہ بن رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں کم ہیں. حل یہ ہے کہ ہمیں اپنے بہت سارے جو سطحی ہمارے مفادات ہوتے ہیں ان سے نکل کر بہت بہتر انسانوں کی طرح آگے جانے کی ضرورت ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کام نہیں ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ کام سٹارٹ کریں، اور مختلف شعبوں پہ یہ بات اپلائی ہوتی ہے. جس شعبے سے بھی تعلق ہے آپ کا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کام نہیں ہے تو آج کے دن سے سٹارٹ کریں، اور ہر دن نیا دن ہوتا ہے تو اسی دن کو اس نئے دن کے طور پہ سٹارٹ کریں، اور بہت ساری اپرچونیٹیز آپ کا جو ہے وہ انتظار کر رہی ہیں. سو حل یہی ہے کہ کام شروع کریں. جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر جو بھی چیز ہم سوشل میڈیا میں یا کہیں بھی دیکھ لیتے ہیں تو ہمارا جو اہم جو مسئلہ ہے کہ وہ ہم لوگوں پہ بلا سوچے سمجھے تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اسی تنقید کی وجہ سے نہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ ہم کوئی کام کر سکتے ہیں، اور ہم ہر چیز کو یعنی تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس میں ہم کیڑے نکالتے ہیں. ہم مختلف جو بھی چیز ہمارے سامنے آئے، لیکن ہم کبھی کسی کی یعنی اگر کوئی آگے بڑھ جاتا ہے، کوئی ترقی کر جاتا ہے تو ہم اسی میں بھی کیڑے نکالتے ہیں، ان کے بھی ہم ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو پیچھے کرنے کے لیے. تو ہمارا جو مسئلہ یہ ہمارا اہم مسئلہ ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ ہم سب کو یعنی جو ہے برداشت کر لینا چاہیے، اور دوسرے کی خوشی میں ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور کسی پہ بلا جواز ہمیں تنقید نہیں کرنا چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کام کرنا تو آتا ہے، ہمارے پاس کانٹینٹ تو ہے، لیکن وہ کسے بیچنا ہے، کون سی اس کی مارکیٹ ہے کہ جہاں پہ اس کانٹینٹ کو بیچنا ہو، اس کی ہمیں جو ہے نا وہ صحیح طرح سے خبر نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے. تو یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ جرنلسٹ کو یہ تو سکھایا جاتا ہے کہ اس نے نیوز جو بنانی ہے وہ ایتھیکل ہو، اس میں 5 Ws ہوں، 1H ہو، یہ چیزیں. لیکن ابھی جو کنونشنل میڈیا جو روز بروز میڈیا جو ہے وہ نئی جہت اس میں آ رہی ہے، نئی چیزیں اس پہ ٹیکنالوجی اثر انداز ہو رہی ہے، تو ہمیں ان روایتی چیزوں سے نکلنا ہوگا. اب یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں یہ کوئی مارکیٹ کا بندہ، یا میرا یہ خیال ہے کہ یہ میڈیا ایجوکیشن میں شامل کرنا چاہیے، یونیورسٹیز کو بتانا چاہیے کہ کیونکہ گریجویٹس تو ہم لوگ یونیورسٹیز سے نکل رہے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے. اب جو الیکٹرانک میڈیا تھا یا جو پرنٹ تھا وہ تو کسی نہ کسی طرح اپنی جو حیثیت ہے یا اہمیت ہے وہ کھو چکا ہے کافی حد تک. تو اب یہ جو سوشل میڈیا سے وابستہ صحافی ہے، یہ جو فری لانسر ہے، اس کو مارکیٹ میں اس نے اپنا جو سودا ہے یا اس نے جو مارکیٹ میں اپنا کنٹینٹ بیچنا ہے وہ کیسے بیچے تاکہ جان کے لالے اسے نہ. جو میں نے پاکستان میں نوٹ کیا ہے دیٹ دیر از دس ایمپٹینس کہہ لیں یا لیک آف اٹینشن ٹورڈز وائلڈ لائف اینڈ کنزرویشن ایشوز آل اوور دا ورلڈ. اس کا ایک شور ہے اور ہم یہ نہیں جانتے، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان از آلریڈی ٹاپ 5 کنٹریز ورسٹ افیکٹڈ بائی کلائمیٹ چینج. واٹر سیکورٹی، فوڈ سیکورٹی اور کنزرویشن ایشوز دے آل آر انٹر لنکڈ، اور اس کے اوپر کوئی بھی مین اسٹریم میڈیا میں دیر از نو ڈیڈیکیٹڈ چینل فار دس، there is no dedicated program for this. اکا دکا خبر لگ جاتی ہے، رپورٹ بن جاتی ہے، and that's it. So what I want is کہ ہم اس پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ چینل اسٹارٹ کریں which focus on these issues.
پاکستان کے مسئلے بہت زیادہ ہیں, کوئی ایک اسپیسیفک حل نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں کرپشن وغیرہ, نو, آئی بلیو آن ون تھنگ, سسٹم بن جائے نا, سسٹم بن جائے تو چیزیں ہماری ٹھیک ہو جائیں گی. ہمارے پاکستان کے سب سے بڑے مسئلوں کا مسئلے اس وجہ سے کہ ہمارے پاس ایک اچھا سسٹم نہیں. میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق پڑنا چاہیے. میں کہتا ہوں آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. یہی تو سسٹم ہے, یہی تو سسٹم آپ نے بنانا ہے کہ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہمارے پرائم منسٹر اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہو یا نہ ہو, سسٹم چلتا رہنا چاہیے. یہ چیز ہے جس کے لیے میں حل کرتا ہوں. یہ چیز ہو جائے تو پاکستان کے کافی مسئلے ہیں جو وہ حل ہو جائیں. پاکستان میں صحافتی کمیونٹی کو بے شمار ایسے چیلنجز ہیں جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور یہ چیلنجز کوئی نئے نہیں ہیں, وہی چیلنجز ہیں جن کا پہلے بھی سامنا کرتے رہے, بس اس کے اندر تھوڑا سا ٹیکنالوجی نے مشکلات میں اضافہ کیا. اب یہ جو مسائل ہیں اس کے اندر یقیناً جو سب سے بڑا ایک مرحلہ ہے وہ آپ کا آتا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ. وہاں پر جا کر جب آپ اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر معاشی حالات. تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ جو اکنامک کرنچ تھا اور جو میڈیا کرائسس آیا اس کے بعد سے صحافیوں کے لیے ان چیلنجز میں اضافہ ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب ہم اس کا جو سلوشن ہے وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا سلوشن مجھے انٹرپرینور جرنلزم کے اندر نظر آتا ہے کہ جہاں آپ اس ایڈیٹوریل پالیسی سے آزاد ہو جائیں گے جو نیوز میڈیا آؤٹلیٹس یا آرگنائزیشنز اپنی پالیسی کے تحت تمام جرنلسٹ کو اسی لائن کے اوپر چلانے کی کوشش کرتی ہیں. اگر آپ ایک اچھے جرنلسٹ ہیں, آپ کی اپنی ایڈیٹوریل پالیسی ہو, اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا کانٹینٹ جنریٹ کریں, اپنے سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز بنائیں, اور پھر وہاں پر ایتھیکل جرنلزم میں رہتے ہوئے اس کانٹینٹ کو ڈسیمینیٹ کریں اور مانیٹائز کرنے کی کوشش کریں. انکم اسٹریم جب خود جنریٹ ہو جائے گی تو شاید ہم بہت کم پیسے کما رہے ہوں, لیکن ایک اپنی ایڈیٹوریل پالیسی میں رہتے ہوئے ایتھیکل رولز اینڈ ریگولیشنس کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنی ایک بہت اچھی آڈینس بھی کریٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو معاشی مسائل ہماری راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے ان پر بھی قابو پانے کی کوشش کر سکتے ہیں. ہمارا مسئلہ بولتی ہوئی خواتین ہے. ہمیں پسند نہیں آتی خواتین جب تک بول رہی ہوتی ہے نا, ہمیں پسند نہیں آتی. ہمیں گونگی بہری خواتین پسند ہیں. ہمیں جو خواتین بہت زیادہ اپنے رائٹس پہ بات کرتی ہیں, اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں, اور اگر اس بارے میں بات کرتی ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو مجھے یہ چیز چاہیے, ادھر وہ چیز وہ خود ہی لے رہی ہوں, اس کے لیے وہ خود ہی محنت کر رہی ہوں اور اس اونچائی تک وہ خود ہی پہنچے, لیکن ہمیں وہ خواتین ہمارا مسئلہ ہے, ہمیں وہ پسند نہیں آتی. ہمارا جرنلزم میں بھی یہی مسئلہ ہے, پیٹریارکی ہماری پیک پہ ہے. آپ کو اب تک کوئی بھی ڈائریکٹر نیوز کوئی خاتون نظر نہیں آئے گی. اگر ہم ٹریڈیشنل میڈیا کی بات کریں, جسے میں تو چھوڑ رہی ہوں, کہ آپ کو کوئی بھی ڈائریکٹر نیوز کوئی فیمیل نظر نہیں آئے گی, آپ کو کوئی کانٹینٹ ہیڈ کوئی فیمیل نظر نہیں آئے گی, آپ کو کوئی مارکیٹنگ ہیڈ کوئی فیمیل نظر نہیں آئے گی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسا ٹیلنٹ نہیں ہے, پاکستان میں ایسا ٹیلنٹ ہے, لیکن پیٹریارکی اتنی پیک پہ ہے کہ آپ کو خواتین نظر نہیں آئیں گی, کیونکہ وہ ان کا مسئلہ ہے. ان کا مسئلہ انہیں خواتین نہیں چاہیے. انہیں خواتین بس ایسے چاہیے, جاؤ یہ کرو, جاؤ کاپی کر کے آؤ, جاؤ یہ چیز کر کے آؤ. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. جب خواتین کہتی ہیں نا کہ سر یہ کر لیں یا سر وہ کام کر لیں, تو ہمیں وہ پسند نہیں آتا. حل مل کے چلیں. نہ تو ہماری مردوں سے جنگ ہے, نہ مردوں کی ہم سے جنگ ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں یا ہم یہ بات کریں کہ یہ پیٹریارکی ختم ہونی چاہیے, تو وہ کہ یہ تو مردوں کے خلاف ہیں, یہ تو مردوں سے نفرت کرتی ہیں, ان کے تو گھروں میں باپ بھائی سارے قتل ہو جانے چاہیے, ان کو تو آدمی چاہیے ہی نہیں. یہ وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. مل کے چلنا حل ہے, مل کے چلنا, برابری دینا. آپ مجھے برابری دیں, میری اسکلس کے بیس پہ میں آپ کو برابری دوں گی, آپ کی اسکل پہ بیس پہ, اور ہر حل نکلے.